بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے سدّائے شریان، یعنی جو دل کی طرف شریان جاتی ہے، جس کی رکاوٹ کی وجہ سے درد دل ہوتا ہے، ہارٹ فیل ہوتا ہے اور دل کی دھڑکنوں میں غیر معمولی تغیر ہوتا ہے، اور جب خون کی سپلائی کم ہوتی ہے تو دل گھبراتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے بائیں طرف جیسے کوئی دل کو چیر رہا ہو، اس کا درد آگے پیچھے نکلتا ہے، جس کو دل کا دورہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ بتایا، کیا، لمبے چوڑے علاج، اور اب تو دل کے مستقل طور پر ہسپتال اور علاج گاہیں قائم۔ ہر کوئی آدمی دل کی دوائیں دیتا ہے، کہتا ہے اس سے بھی دل کا دورہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے بھی شریانیں کھل جاتی ہیں، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے۔ جب یہ شروع ہوتا ہے اس وقت دل گھبرانے لگتا ہے، آدمی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا، تیز نہیں چل سکتا، تھوڑی سی بات سے دل گھبرانے لگتا ہے، معمولی سی حرکت سے دل میں درد ہونے لگتا ہے، سینے پر بوجھ رہتا ہے، اور جب یہ دل کا دورہ پڑتا ہے تو پھر آدمی کو سانس لینے میں اتنی دشواری ہوتی ہے۔ العمی والحفیظ، دل کا دورہ یا سدّائے شریان یا جسم میں جہاں کہیں بھی سدے پیدا ہوتے ہیں وہ خشکی سردی کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی عضلاتی اعصابی تحریک میں ہوتے ہیں۔ جب یہ مشینی تحریک ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے، سودا جمنا شروع ہو جائے، شریانوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جماؤ خون کی سپلائی میں خلل پیدا کرتا ہے، خون کو بہنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ جب ان رگوں میں جہاں خون سپلائی ہوتا ہے، ان کا جو ڈایا ہوتا ہے، جو ان کی خون کی جو گزرگاہ ہوتی ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اب ایک چیز ہے، بالفرض یہ میری انگلی ہے، اس میں ایک سوراخ ہے، اب اس سوراخ سے جتنا پانی جانا چاہیے، جتنا خون جانا چاہیے، اگر یہ صاف ہے تو ایزیلی گزر جائے گا، کیونکہ یہ بنی اسی لیے۔ اگر اس میں ایک حصہ کوئی چیز رکاوٹ پیدا کرے گی تو اتنا ہی پیچھے سے پریشر، اگر اور زیادہ رک جائے گی اور زیادہ بڑھے گا۔ ایسے ہی جتنی شریانیں رکتی جاتی ہیں اتنا دل کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، دل گھبراتا ہے، اور مریض کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا بھی۔ بہت سارے لوگ دل کے مریض کہتے ہیں خون گاڑھا ہو گیا، خون پتلا کرنے کے لیے ادویات استعمال کی جاتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے اس میں سٹر ڈالے جاتے ہیں، وہ وال ڈالا جاتا ہے، جہاں رکاوٹ ہوتی ہے وہ نالی جو ہے نا وہ خون کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کی ترسیل کو برقرار رکھنے کے لیے وہ پائپ ڈالا جاتا ہے، سٹڈ ڈالا جاتا ہے، یا وہ وال ڈالا جاتا ہے، جہاں وہ رکاوٹ ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا سوراخ بنا دیا جائے تاکہ، اور پھر ساری زندگی ادویات کھائی جاتی ہے، ساری زندگی ادویات کھائی جاتی۔ انسان اس میں مبتلا کب ہوتا ہے؟ جب حد سے زیادہ مسرت کا اظہار کرتا ہے، جنسی جذبات سے مغلوب ہوتا ہے، سوداویت انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ جتنی یہ چیز سے بڑھتی جاتی ہے اتنے شریان اعصم بھرتی جاتی ہے، اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی جاتی۔ اب یہ جو رکاوٹ ہوتی ہے، جیسے زخم کے اوپر یا خارش میں، داد، چنبل میں جیسے وہ چھلکے اترتے ہیں، ایسے ہی اندر بھی اترتے۔ جب وہ زیادہ مقدار میں ہو جائے، قوت مدبرہ انہیں کھینچ کر خون میں شامل کرتی ہے تاکہ یہ گردوں کے ذریعے سے باہر، لیکن گردے بھی زیادہ دیر تک صاف نہیں دے سکتے، کتنا صاف کریں گے؟ پھر وہ ان رگوں میں جہاں خون بہتا ہے، شریان اور ورید، شریان اس کو کہتے ہیں کہ جو خون کو دل سے جسم میں سپلائی، ورید اسے کہتے ہیں جہاں سے خون صاف ہو کر واپس آتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو ورید ہوتی ہے اسے شاہ رگ کہتے ہیں، یعنی خون چلا تو جاتا ہے دل سے، لیکن واپسی کے لیے جو رگ استعمال ہوتی ہے اسے ورید کہتے ہیں، شاہ رگ کہتے ہیں۔ اگر یہ دب جائے تو
آدمی گیا کو شارک کہتے ہیں، جان رغ بھی کہتے ہیں طب۔ اس میں ایک اور نقطہ ہے کہ جو شریانوں کی سختی ہے نا، کیونکہ مرد کا مزاج اصلاتی، اگر اصلاتی غدی رہے تو صحت مند رہتا ہے، اصلاتی اعصابی ہو جائے تو یہ مرض بنتی ہے۔ خارش بھی اسی میں ہوتی ہے، چمبل بھی، دانت بھی، اور جو یہ رنگز ہوتے ہیں یہ بھی اسی میں۔ عورتوں میں یہ کم ہوتا ہے کیونکہ عورتیں غدی مزاج ہوتی ہیں، ان میں گرمی زیادہ پائی جاتی ہے مرد کی نسبت، تو اس لیے عورتیں دل کی جو علامات ہیں، دل کے جو امراض ہیں، ان میں وہ کم مبتلا ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن مرد اس کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ سرگاٹ، حکا، اور کوئی شیشہ وغیرہ، کوئی بھی دھواں خشک ہوتا ہے، جب یہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے تو وہاں رطوبتیں ہوتی ہیں، تو خشکی اور رطوبت جب دونوں ملتے ہیں تو وہ گاڑھے بلغم کی صورت اختیار کر لیتے، وہ پھر جب پھپڑے جب ایسے ہوتے ہیں، پمپ کرتے ہیں، تو ان میں ایسے سکڑنے اور پھیلنے کی گنجائش ہوتی، تو وہ جو سکڑنے اور اس کی جو وہ دراڑیں ہوتی ہیں، وہ جو نشانات ہوتے ہیں، ان میں وہ جو لیسدار مواد ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے اور وہ آکسیجن جذب ہونے کے معنی ہو، تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت آدمی کو دمہ کی صورت بھی ہو سکتی ہے، دل کی تکلیف بھی ہوتی ہے، اور عمومی طور پر جو دل کے مریض ہوتے ہیں انہیں سانس کی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ساری علامات جو ہوتی ہیں یہ عضلاتی اعصابی تحریک۔ اب دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب سٹڈ ڈال دیا جاتا ہے، ایک ہو دو، کہتے تیرے ایک وال بند ہے، تیرے دو وال بند ہے، تیرے تین وال بند ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں وال بند ہے تو جسم کا نظام کیسے چل رہا ہے، یہ فضولیات ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ان میں جو خون کی روانگی ہے وہ کم ہے، جس کی وجہ سے اس کی صحت گرتی جا رہی ہے، وزن گرتا جا رہا ہے، سانس چڑھتا ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، گیس کی وجہ سے ان کی جان پر بناتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ان میں خون کا بہاؤ ہوتا تو ہے لیکن کم ہو۔ جب وہ آدمی سٹڈ ڈال دیتا ہے تو ساری زندگی دوائیں کھانا پڑتی، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نہیں چھوڑنی، اگر یہ چھوڑی تو فرق ہے، یعنی وہ 2 4 5 10 لاکھ روپے لگا کر بھی اس نے دوائیاں کھانی ہیں۔ اگر ویسے کھا لے، ہم کہتے ہیں جناب مہینہ 2 مہینہ آپ ہمارا کورس کر لیں، آپ کی شریانے کھل جائیں، وہ کہتا ہے اتنے بڑے ہسپتال ہے، اتنے بڑے معالج ہے، اتنے مہنگے ٹیسٹ ہیں، اور تو کہتا ہے 1500 میں تیرا علاج ہو جائے گا۔ وہ یقین ہی نہیں کرتے۔ بھائی دیکھیں، زیادہ پیسوں میں علاج نہیں ہے، نہ ہی شفا خریدی جا سکتی ہے، شفا تو اللہ کے پاس ہے، لیکن ڈھنگ سے ایک کام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب ایک پہاڑ کو ایک آدمی ہتھوڑے سے بھی توڑ سکتا ہے، ایک آدمی ہارویسٹر سے بھی توڑ سکتا ہے، ایک آدمی بڑی بڑی کرینوں سے بھی توڑ سکتا ہے، ڈائنامائٹ سے بھی توڑ سکتا ہے۔ مقصد ہے اس پہاڑ کو توڑنا یا اس کام کو کرنا۔ اگر ایک چیز گھر میں وہی فائدہ کرتی ہے جو ہسپتال میں لاکھوں روپے میں کرتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ لیکن ہماری ایک نفسیات ہے کہ جو اتنے بڑے ڈاکٹر، اسپیشلسٹ، اور یہ جو مخصوص قسم کے دل کے ہسپتال ہیں، کارڈیالوجی ہیں، یہ کیا فضول بیٹھے؟ بھائی ہم نہیں کہتے فضول بیٹھے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہماری جو نفسیات جہاں اٹک گئی ہے وہاں سے پیچھے ہونے سے رہی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ یعنی جب دل کی شریانوں میں سدہ پڑ جائے تو فوراً درد دل شروع ہو جاتا ہے، انجائنا شروع ہو جاتا ہے، بائیں طرف چھاتی میں گھٹن سی محسوس ہونے لگتی ہے، ہلکا ہلکا درد ہونے لگتا ہے، یہ سینے پر دباؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے آدمی ایسے ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا، جب یہ شروع ہوتا ہے تو تشنج، اینٹھن بھی شروع ہو جاتی ہے، اور ہاتھ پاؤں بھی سن ہونے لگ جاتے ہیں، اور بلندی پر چڑھتے ہوئے یا دوڑتے ہوئے سانس چڑھنے لگ جاتا ہے، کھانا کھانے کے دوران بھی پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ دیر آرام کرنے سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جب آدمی زیادہ ایفرٹ کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، اس سے زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہو، جب وہ ٹھہر جاتا ہے پھر جسم کو کم اس کی ہوتی ہے، تو جب آدمی اس حرکت سے یا اس مشقت سے ٹھہر جاتا ہے تو جسم کو جتنی اسے توانائی یا یوں لگا لیں کہ آکسیجن کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ جب وہ مشقت کرتا ہے، کیونکہ پھیپھڑوں میں وہ سخت مواد جمع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں تشنج کی کیفیت ہو گئی ہے، وہ آکسیجن جذب کرنے کے معنی ہے، تو وہ جب تک وہ صاف نہیں ہوگا
اس وقت تک علاج نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی ایسی چیز دے دی جس سے پیشاب آ گیا، خون پتلا ہو گیا، پھر گھنٹے 2-4 گھنٹے 5-10 گھنٹے کے بعد پھر خوراک لے لی، پھر کھا لیا، تو وہ گردوں کو فیل کو تیز کرتے ہیں، اس وقتی طور پر خون کچھ اس کا گاڑھا پن کم ہو جاتا ہے اور وہ اسے فائدہ ہوتا ہے۔ جب تک آپ یہ چیز نہ سمجھیں گے کہ اس کا سبب کیا ہے، اس وقت تک آپ علاج نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے سودا کہیں بھی ہو، وہ یوں سمجھے ٹھنڈ کی وجہ سے ہوتا، کوئی بھی جو چیز ہے رکاوٹ بنتی ہے یا جمتی ہے وہ ٹھنڈ کی وجہ سے جمتی ہے اور گرمی کی وجہ سے وہ کھلتی ہے۔ یہ میں جھٹکے انداز میں بتا رہا ہوں، بہت سارے ماہرین فن بھی ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو دیکھیں یا اس سبق میں موجود ہوں اور بعد میں بھی اس پر تبصرے ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی حتمی اور آخری بات کہہ رہا ہوں، لیکن ہم وہ کہہ رہے ہیں جو رات دن ہمارے مشاہدات ہیں۔ ہم اپنی بات کے، اپنے مشاہدات، اپنے تجربات اور اپنے علم و فن کے جواب دہ ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں کوئی اس سے بہتر تعبیر اگر کر سکتا ہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ کسی بھی وقت کوئی بھی بات اگر ہمیں ہم سے بہتر ملتی ہے تو اسے قبول کرنے میں ہم لیت و لات سے کام نہیں لیں گے، ہم فوراً اسے قبول کر لیں گے، کیونکہ اچھی بات کسی سے بھی کہیں سے بھی مل سکتی ہے۔ کسی کا تجربہ کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، جس کا تجربہ زیادہ ہے اسے فوقیت حاصل ہے۔ اب میں آپ کو ایک دو نسخے بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی کو یہ چیز شروع ہو تو کچھ بھی نہ ملے تو گرم پانی کر کے پلا، اجوین مل جائے تو اس کا کعوہ پلا دے، یا 1-2 چمچ شہد کے اچھی طرح ابال کے وہ پانی نیم گرم جتنا آدمی پی سکتا ہے اتنا پلا دے، اس میں نمک بھی تھوڑا سا شامل۔ اب کہیں گے کہ اس کا تو بلڈ پریشر پہلے ہی ہائی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے ہائی ہے، لیکن جو یہ نمک ہوتا ہے نا یہ غدی اعصابی ہوتا ہے اور اس میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو حقیقی بلڈ پریشر ہوتا ہے گردوں کی وجہ سے وہ اس نمک کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے نمک بند کرتے ہیں جس سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا لو ہو جائے اور اس کے جسم میں ٹھنڈ پیدا ہو جائے، رکاوٹیں سدھ پیدا ہو جائے تو یہ نمک تریاکی کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ تو اس لیے نمک سے جس سے دل کے وال بند ہوں، سدے پڑ گئے ہوں، اس کے لیے نمک تریاک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اجوین دیسی 10 گرام، کشتائی 12 سینگا 20 گرام، نمک طعام یعنی کھانے کا نمک 5 گرام، لہسن 5 گرام، ان سب کو باریک پیس کر 4 رتی یا 8 رتی۔ اب رتی کتنی ہوتی ہے؟ مثلا یوں لگا لے جیسے آپ نے کارمینا کی گولی دیکھی ہوگی عام یہ ہوتی ہے، یا مٹر کا دانہ لگا، 1 لے لے 2 لے لے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آپ جو ہے اجوین کے کعوے کے ساتھ لیں، اس سے ایک تو جو پیٹ میں ہوا بن گئی ہے یہ خارج ہوگی، اور ایک دل کا جو درد ہے یہ ختم ہوگا، آپ کی شریانیں وہ صاف ہوں گی اور آپ کو دل کے اس مرض سے چھٹکارا ملے گا، اور آپ کے جو پھپڑوں میں وہ بلغم جمع ہوگی اسے پتلی کر کے کھانسی کے ذریعے یا بولو براز کے ذریعے سے اسے خارج کرے گا۔ یہ ایک بہترین چیز ہے۔ اگر آپ اپنے کھانے پینے میں ادرک کا مربع آدھے چھٹا کھلا کر اوپر سے اجوین کا کعوہ، اجوین اور پودینہ اگر اس میں شامل کر لیں تو اس کی طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اجوین اور پودینہ کا کعوہ بنا کر آدھے چھٹانک یعنی یوں لگا لے کہ 1 چھٹانک آدھا چھٹانک اتنا سا لے لیں، یہ کھا کر اوپر سے وہ پلا دیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی سرسوں کا ساگ، میتھی کا ساگ، گوشت وغیرہ یہ چیز کھائیں جن میں ریشہ ہے، ساگ ہو گئی، سبزیاں ہو گئی، اور جیسے پالک ہے، میتھی ہے یا سرسوں کا ساگ ہے، یہ چیزیں کیونکہ ان میں ریشہ ہوتا ہے یہ پھر ان نظام ہضم کی صفائی کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ آم، امرود، خوبانی، شہتوت، سیب وغیرہ کھا سکتے۔ اور اس پر اگر مزید تفصیل چاہیے تو ہماری ویب سائٹ پہ طب فار آل www.tibforall.com یا پھر www.duniakilm.com پر اس کی تفصیلات موجود ہیں، اور ہم اپنی ویڈیوز میں بھی بتاتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے طلباء کو اگر ضرورت محسوس ہوئی تو مزید اس پر 1-2 سبق اور پڑھا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔